محمد یوسف صاحب، برادران دی والدہ ماجدہ اماں جی مرحومہ مغفورہ رحمت اللہ علیہ دا انتقال ہویا، وصال ہویا، بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا سانح ہے، نہ باپ دا کوئی نعم البدل ہے، نہ ماں دا کوئی نعم البدل ہے۔ اللہ پاک اماں جینوں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور مشائخ شرقپور شریف دا فیضان روحانیت ودیت فرمائے۔ ختم پاک ایصال ثواب دا پروگرام ہے، علماء دا جمع غفیر بالخصوص پروردہ آغوش ولایت فیضیاب امام ربانی مجدد الفسانی وارث کمالات حضور شیر ربانی صاحبزادہ پیر محمد صالح نقشبندی مجددی شرقپوری دامت برکاتہم العالیہ مسند صدارت اتے جلوہ فروز نے مخصوص اور محدود وقت ہے، میرے تو پہلے والدین دی شان تسی سماعت کر چکے ہو، بڑا ضروری موضوع ہے۔ علماء نے بڑی تحقیقی گفتگو کی تھی، یہ تعلیم و تربیت دے حوالے نال، عالم اور طالب علم دے حوالے نال بڑا اچھا خطاب ہویا ہے۔ مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے توسل اور تصدق دے نال قبول و منظور فرمائے۔ میں عصر حاضر نو سامنے رکھ کے چند ضروری گزارشات معروضات تھوڑی سماعت دی نظر کرنا چاہنا۔ اس ویلے پوری دنیا دے اندر تمام طاغوتی اور شیطانی طاقتاں ہیلے حربے ہتھ کنڈے استعمال کر کے مسلمانہ دے عقائد و نظریات اور اعمال و افکار نو تباہ و برباد کرنا چاہندیاں نے۔ بہت پہلے علامہ اقبال نے بڑا واضح اشارہ فرمایا سی، شیطان اور آل شیطان دا نسب العین کی یہ فاقہ کاش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ لہذا اسلام اس ویلے اسلامی ملکاں وچ اجنبی اور پردیسی دی زندگی گزار رہے، اور اسلام نو سب تو زیادہ خطرہ شیطانی اور طاغوتی طاقتاں کولوں تے ہے یہ، لیکن شاید اس تو بھی زیادہ خطرہ خود مسلمانہ کولوں ہے۔ مسلمانہ چ بیداری ہونی چاہیے، کوئی نصب العین ہونا چاہیے، اور اس سب تو زیادہ ذمہ داری سواد اعظم سبیل المومنین اسلام دے سب تو بڑے گروہ اہل سنت و جماعت دی ذمہ داری ہے۔ اہل سنت و جماعت دے مشائخ علماء اور مذہبی رہنماواں تے لیڈراں دی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم دے سامنے کس طرح صراط مستقیم واضح کر دینے۔ الحمدللہ اس دور وچ ساڑھے کچھ بزرگاں نے ساڑھا ایمان اور عقیدہ اور عمل بچان واسطے سانو 4 نعرے عطا فرمائے نے۔ تھوڑا جا غور کرو گے اس نتیجے تے پہنچو گے کہ وہ 4 نعرے صرف نعرے نہیں،
بلکہ وہ 4 عقیدے نے جنہاں ہوتے قرآن دی بھی مور لگی ہے، مصطفیٰ دے فرمان دی بھی مور لگی ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے جڑا بڑا وڈا چودھری بن کے نہ بولے، رب دا واسطہ ہوتے بالکل نہ بولے۔ جڑا بڑا وڈا مولوی بن کے آیا وہ بھی نہ بولے۔ نعت خاں ویسے بخشے بخشائے لوگ نے، انہوں نے کی ضرورت ہے کہن دی بولن دی، وہ تے نان سٹاپ جنتی لوگ نے۔ جڑا کو میرے جیا تواڈے چ گناہگار بیٹھا ہے، سیاکار بیٹھا ہے، اوگن ہار بیٹھا ہے، تے نبی پاک دی شفاعت دا امیدوار بیٹھا ہے، دوویں ہاتھ چوک کے ذرا محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ بولو بولو ذرا فی سبیل اللہ سبحان اللہ۔ ایک گل میری ہمیشہ یاد رکھو، میں آستانہ عالیہ شرپور شریف دا دامنے نسبت پکڑ کے پیغام دینا چاہنا سجنوں، چپ رہنا عبادت ہے۔ ساڑھے بہاؤدین نقشبند بخاری سرکار نے فرمایا جن نے ساڑھی خاموشی کو کچھ نہیں سکھیا، انہیں ساڑھے کلام کو بھی کچھ نہیں سکھیا۔ خاموش رہنا چاہیے، عبادت ہے، اچھی بات ہے، لیکن جدوں غیرت دا مسئلہ آئے، جدوں حمیت دا مسئلہ آئے، جدوں ختم نبوت دا مسئلہ آئے، جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ آئے، جدوں ناموس صحابہ دا مسئلہ آئے، جدوں ذکر اہل بیت دا مسئلہ آئے، جدوں علماء حق اور اولیاء کاملین دی عزت و عفت و پاک دامنی دا مسئلہ آئے، تے چپ رہن والا بندہ بے غیرت ہے اور بولن والا بندہ دنیا وچ بھی، قبر وچ بھی، حشر وچ بھی عزتاں دا سزاوار ہے۔ اچھی بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ۔ پھر چپ نہیں رہنا چاہیے، پھر بہاؤدین نقشبند بخاری بھی بولے، پھر امام ربانی مجدد الفسانی بھی بولے، پھر شیر ربانی بھی بولے، پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی بولے، پھر بابا جی خادم حسین رضوی بھی بولے۔ نعرے دا ٹائم نہیں، ذرا سبحان اللہ نہ گزارا کرو، ذرا اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ تو دوستو اے 4 نعرے نہیں بلکہ اے 4 عقیدے نے، جنہ عقیدیاں ہوتے قرآن دی بھی مور لگی ہے، میرے سونے کملی والے مصطفیٰ دے فرمان دی بھی مور لگی ہے۔ اور اے علماء میرے سر دے تاج نے، میں نہ دی خدمت گزارش کرنا کہ ایس ویلے باطل دندنا رہا ہے، ایس ویلے کفر دندنا رہا ہے، ایس ویلے گستاخی اور بے ادبی پورے عروج تے وے۔ علماء دا فرض بندہ ہے کہ کم از کم 1-2 سال واسطے اپنے موضوعات نو تبدیل کرن، حقائتاں تو قصیاں تو باہر نکل کے قرآن اور حدیث تے فوکس کرن اور دسن کے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اور نظریہ، ہر عقیدہ اور ہر نظریہ اے قرآن تو بھی ثابت ہے، اے مصطفیٰ دے فرمان تو بھی ثابت ہے، تاکہ اس قوم نو احساس ہوئے کہ ساڑے جننے بھی لوگ نے اے لا وارث نہیں بلکہ ساڑے خصم زندہ نے، ساڑے مالک زندہ نے، ساڑے وارث زندہ نے، غوث اعظم دے متوالے، مجدد الفسانی دے پروانے اور شیر ربانی دے مریدین اور شاہ لاسانی دے متعلقین آج بھی زندہ نے، بیدار نے۔ جتھے بھی کوئی سامنے آئے گا سینہ تان کے کھڑے ہونگے اور ناموس رسالت دے پہرے دا حق ادا کر چھڑنگے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ سارا کام ساؤنڈ نے چلانا ہے، تسی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ مزہ نہیں ہے، 1 نمبر اصلی نسلی سنی بندہ بولے، 2 نمبر بندہ نہ بولے، اچھی بولے ذرا سبحان اللہ۔ اماں جی خوش ہونگی یا قبر وچ کہ میں اپنے پیچھے اپنی وفادار اولاد چھڑ کے آئیاں، اللہ دا شکر ہے کہ میرے پیچھے رسول اللہ دے غدار نہیں بلکہ میرے پیچھے رسول اللہ دے وفادار نے۔ جدو وقت آیا اپنی جان بھی قربان کر چھڑنگے، اپنی اولاد بھی قربان کر چھڑنگے۔ وہ 4 نعرے کی نے۔ پہلا نعرہ ہاتھ چوکے ساؤنڈ نہ مارے، تسی اللہ نے تو انو زبان کس مقصد واسطے عطا کی تھی ہے۔ پہلا نعرہ ہاتھ چکو، پیران دی گواہی وچ بلند آواز نہ نعرہ مارو، تاجدار ختم نبوت۔ ہجے کئی چودھری نہیں بولے، اچھی بولو، تاجدار ختم نبوت۔
سارے بولو تاجدار ختم نبوت۔ اس نعرے وچوں کیڑا عقیدہ اخذ ہو رہا ہے کہ ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، حضور تو بعد نہ کوئی ذلی آ سکتا ہے، حضور تو بعد نہ کوئی بروزی آ سکتا ہے، حضور تو بعد نہ کوئی مستقل آ سکتا ہے، حضور تو بعد نہ کوئی غیر مستقل آ سکتا ہے، حضور تو بعد نہ کوئی تشریح آ سکتا ہے، حضور تو بعد نہ کوئی تشریح غیر تشریح آ سکتا ہے۔ ایک قادیانی خبیث نے جنیاں بھی قسمہ بیان کیتیاں نے، میرے مصطفیٰ نے اس حدیث وچ انہاں ساریاں قسمہ دی نفی فرما چھڑیے، فرمایا نل آقب اللذی لیسا بعدہ نبی، لیسا جدو مقدم ہوئے تے نفی مکمل تام استقراق والی حاصل ہوندی ہے، فرمایا میں آقبہ میرے تو بعد کسے قسم دا کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے میرے سر اتے ہمیشہ واسطے ختم نبوت دا تاج سجا چھڑے آئے۔ بات ہی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر ابو بکر صدیق جیسے تاجدار صداقت بھی حضور تو بعد نبی نہیں ہو سکتے، اگر عمر فاروق جیسے تاجدار عدالت بھی حضور تو بعد نبی نہیں ہو سکتے، اگر عثمان غنی جیسے تاجدار سخاوت بھی حضور تو بعد نبی نہیں ہو سکتے، اگر علی المرتضی جیسے تاجدار شجاعت بھی حضور تو بعد نبی نہیں ہو سکتے، اگر امام حسن مجتبی جیسے تاجدار سیادت بھی حضور تو بعد نبی نہیں ہو سکتے، اگر امام حسین جیسے تاجدار شہادت بھی حضور تو بعد نبی نہیں ہو سکتے، اللہ حاضل قیاس انیا شانہ عظمتہ حرمتہ قدرہ منلتہ والے کمالہ والے حسن و جمال دے بڑے بڑے شاہکار میرے مصطفیٰ تو بعد نبی نہیں ہو سکتے۔ پھر کسے کانے خبیث دجال ابلیس قادیانی دی کی اوقات ہے انہوں نبی تسلیم کیتا جائے، میرا نبی کل بھی کافی سی، آج بھی کافی ہے، ہمیشہ کافی رہے گا۔ حضور کافی نے بولو حضور امیر المومنین امام المتقین مزین المنبر والمحراب ناطق الحق والصدق والہدایت والصواب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی بارگاہ چاہے ہاتھ وچ تورات دا ورگے فرمایا عمر کی پڑھ رہے ہیں، عرض کی تھی یا رسول اللہ یا نبی اللہ میں تورات دا مطالعہ کر رہے ہیں، حضور جلال چاہ گئے جملہ سننا جے میرے مصطفیٰ دا، ایک کسے خطیب دا جملہ نہیں، ایک خطیب الانبیاء دا جملہ ہے۔ کملی والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عمر اے نہ پڑھیا کر، تنو پتہ ہونا چاہیے میں تاجدار ختم نبوت بن کے آگیا، میری کتاب قرآن مجید اللہ دی آخری کتاب ہے، ایس ویلے موسیٰ نبی بھی آ جائے، ایس ویلے عیسیٰ نبی بھی آ جائے، انہاں دوواں دی نجات بھی تیرے محمد مصطفیٰ دی اتباع وچ ہوئے گی، غلامی وچ ہوئے گی۔ اے اگر موسیٰ نبی جیسا پیغمبر برحق، عیسیٰ نبی جیسا پیغمبر برحق میرے مصطفیٰ دی موجودگی چاہ جائے، نہ انہاں دا کلمہ چلے گا، نہ انہاں دی شریعت چلے گی، نہ انہاں دی سنت چلے گی، نہ انہاں دی روحانیت چلے گی۔ دوستان گرامی توجہ فرماؤ، ایک کائنات ارضی و سماوی دا اللہ اکبر تاجدار خدا دی ساری خدائی دا بادشاہ میرے کملی والے مصطفیٰ دی ذات اقدس ہن حضور دا ہی کلمہ چلے گا، ہن حضور دی سنت چلے گی، ہن حضور دی شریعت چلے گی۔ حضور کل بھی کافی سن، حضور آج بھی کافی نے، حضور ہمیشہ ہی کافی رہن گے۔ زبانہ لاؤ ذرا، میں ویہنا پہ کئی لوگ کروں قسم کھا کے آئے نے کہ مولوی مروی جان گے نا، اسی سبحان اللہ نہیں آکھنا، جڑا ختم نبوت دے ذکر تے نہ بولے ہو تے بندہ ہی نیش ہے۔ سجے کھبے بیکھو نیش کون ہے تے حضور دا غلام کون ہے؟ ہاتھ چکے بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ، مزہ نہیں آیا، اونچی بولو میرا نبی آخری نبی ہے۔ قادیانی خبیث کہندے نے ساڑھے نظر چ بھی ساڑھے عقیدے وچ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء نے۔ اتھے سادہ دل مسلمان
دھوکا کھا جاندہ ہے کہندہ ہے مولویاں دے رولے نے فرقہ واریت انتشار پسند کر دینے اپنی قیادت چمکانا چاندے نے انہاں نو سمجھ نہیں آ رہی قادیانیہ نے آکھیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین نبی نے اور او کی منن میں کہنا سادہ دل مسلمان انہاں دے دھوکے وچ نہ آئی یہ وچ بڑا وڈا فراڈ جے عقیدہ سن جے عقیدہ نہیں تے پیر نہیں جے عقیدہ نہیں تے مولوی نہیں جے عقیدہ نہیں تے نقیب نہیں جے عقیدہ نہیں تے خطیب نہیں جے عقیدہ نہیں تے مدرس نہیں جے عقیدہ نہیں تے مرید نہیں اور جے عقیدہ نہیں اللہ دی عزت دی قسم پھر سید بھی نہیں اوہی سید ہے اوہی پیر ہے اوہی خطیب ہے جنہوں اللہ نے قرآن حدیث والا عقیدہ عطا فرمایا ہے ہمیں ہارے کدے ہاتھ نہ چمیا کرو پیر جڈی مرضی وڈی گڈی تو اترے تے جڈی مرضی وڈی گڈی تے جا بیٹھے انی دیر تک نہ مننے آجے جنی دیر تک عقیدہ ٹھیک نہ ہویا اچھی بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ اچھی بولو فی سبیل اللہ بڑے بڑے ڈبل شاہ تے ڈبے پیر تے 2 نمبر نقیب تے خطیب قوم دا بیڑا غرق کر رہے نے اسی چیتے پالے شیر پالے بگیار پالے او سانو پہ گئے ایس ویلے فیصلہ کرنے دی ضرورت ہے ایس ویلے قوم دوستان اکرامی استرابی حالت دی شکار ہے جے عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے گا پھر انڈیا دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکدا امریکہ دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکدا برطانیہ اسرائیل دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکدا سجنا انہاں محفلوں دا مقصد کی ہے تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے جے عقیدہ ٹھیک ہے تے پھر ستے ہی خیرہ نے قبر چ بھی عزت حشر چ بھی عزت اور قبر وچ بھی دنیا وچ بھی عزت عزت ہی عزت عقیدیاں دا سردار عقیدہ توحید والا عقیدہ میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت والا عقیدہ ناموس رسالت والا عقیدہ اس عقیدے نو مضبوط کر لو میرا نبی کل بھی کافی سی میرا نبی اج بھی کافی ہے میرا نبی ہمیشہ کافی رہے گا اے بڑا وڈا دھوکھا جے عقیدہ کیے جڑا بندہ کہندا کہ نبی افضل تے ہے آخری نہیں وہ بھی کافر ہے بولو تو صحیح افضل تے ہے کیوں مولانا لیکن آخری نہیں وہ کافر ہے تے جڑا کہندا آخری ہے پر افضل نہیں وہ بھی کافر ہے مسلمان کون ہے حضور دا غلام کون ہے سرکار دا عاشق زار کون ہے پیرا فقیرہ درویشاں نو منن والا کون ہے جدا اے عقیدہ ہوئے کہ ساڈا نبی سارے نبیاں دا سردار بھی ہے تے سارے نبیاں تو آخری نبی بھی افضل مننا بھی ضروری ہے اور خاتم مننا بھی ضروری ہے آخر مننا بھی ضروری ہے رسول اعظم رسول آخر اللہ نے ساریاں فضیلتاں کملی والے مصطفیٰ تو قربان کر چھڑیاں نے اور اللہ نے اپنے محبوب نو ہمیشہ واسطے تاجدار ختم نبوت بنا چھڑیا آج کل ایک ڈبل شاہ ختم نبوت حملہ اولو ہے ایک ہندہ ڈبل شاہ ایک ہندہ اصل شاہ ڈبل شاہ کون ہے جدی ایک لت ایران وچ دوسری پاکستان وچ دوما پاسیوں پیسہ چکدہ ہوئے اوے ڈبل شاہ تے اصل شاہ کون ہے جدہ عقیدہ اہل سنت و جماعت دے مطابق ہوئے اوہی شیرازی ہے اوہی گیلانی ہے اوہی گردیزی ہے اوہی سمرکندی ہے اوہی سولوردی ہے اوہی نقشبندی ہے اوہی مجددی ہے اوہی رضوی ہے جے عقیدہ ٹھیک نہیں تے کچھ نہیں جے عقیدہ ٹھیک ہے تے پھر دنیا چ بھی کامیابی قبر چ بھی کامیابی حشر چ بھی کامیابی ڈبل شاہ کہندہ ہے محمد علی ہے اور علی محمد ہے دونوں چ کوئی فرق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس گلنا مولا علی خوش ہونگے بولو زہرہ پاک خوش ہونگیاں امام حسن خوش ہونگے بولو امام حسین خوش ہونگے رضی اللہ عنہ مجمعین ہرگز نہیں اور جنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا جاندہ ہے وہ تے خاتم النبی جی نے اگر علی محمد ہے تے پھر مننا پیا کہ مولا علی بھی خاتم النبی جی نے جنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا جاندہ ہے وہ سارے نبیوں دا سردار ہے تے اگر علی بھی محمد ہے پھر مننا پہے گا کہ مولا علی بھی
سارے نبیوں تے رسولوں دا سردار ہے، اے رافضیاں دا عقیدہ ہے، اے تفضیلیاں دا عقیدہ ہے، اے بدبختاں گمراہاں دا عقیدہ ہے۔ اہل سنت و جماعت مسلمان دا عقیدہ کی یہ بڑی شان مولا علی شیر خدا دی جڑا نہ مننے پکا بے ایمان، بڑی شان سیدہ فاطمہ الزہرا دی جڑا نہ مننے پکا بے ایمان، بڑی شان حسنین کریمین طیبین طاہرین سعیدین شہیدین دی جڑا نہ مننے پکا بے ایمان۔ لیکن کان کھول کے سن لو، شیر ربانی دا دامن پکڑ کے عرض کر رہے ہیں، اللہ نے کائنات ارضی و سماوی چ محمد ایک ہی پیدا فرمایا۔ بولو سارے چودھری نہیں بولے؟ جڑا مولوی نوٹاں واسطے آئے ہوئے وہ بھی مردود، جڑا سن والا چولا واسطے آئے فتوہ تسی صادر کرنا ہے، میں تو انہوں کچھ نہیں۔ تے جڑا اللہ رسول دی رضا واسطے آیا ہے ہاتھ چوک کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ ہجے بھی مزہ نہیں آیا، اچھی بولے ذرا سبحان اللہ۔ محمد ایک کے صلی اللہ علیہ وسلم، بولو محمد۔ اگر کسے نبی نو شان ملی اس ایک محمد دا صدقہ، اگر کسے ولی نو شان ملی اس ایک محمد دا صدقہ، اگر اہل بیت نو شان ملی اس ایک محمد دا صدقہ، اگر صحابہ نو شان ملی اس ایک محمد دا صدقہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جنوں عطا فرمایا ہے، جتھے عطا فرمایا ہے، جدو عطا فرمایا ہے، جنہ عطا فرمایا ہے، اس ایک محمد مصطفیٰ دے جوڑیاں دا صدقہ عطا فرمایا ہے۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی بولو ذرا۔ آؤ پھر مل کے پڑھئے، کیونکہ میں نے پتہ ہے میں دلائل دے انبار بھی لا چھڑنا، جنہی دیر تک شیر نہ پڑھاں گا انہا سنیاں وچ کامیابی نہیں مل سکتی، کیونکہ ٹرینڈ ایسا چل گیا قوال سننے والی قوم۔ دوستان گرامی تہاڈا ٹرینڈ کی ہونا چاہیے؟ قرآن حدیث دے نال دل لاؤ، شیر تے ویسے ہی ذرا قرآن و حدیث سمجھان واسطے وہ بھی دوستان گرامی دلائل دی روشنی وچ پڑھے جان، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ آؤ ذرا عقیدہ بیان کریے۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں، جدے دل وچ ایمانے بولے، جدے جسم وچ جانے بولے، جدے منہ وچ زبانے بولے، نبی پاک دا ہر غلام ذرا اچھی بولے آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ بولے آجے ذرا آپ سا میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ دیکھو کوئی شہید نہ ہو جائے، اچھی بولو ذرا ہاتھ چوکے سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا؟ اور اچھی بولو۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جیسے بولتی قرآن کی تصویر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آپ سا دونوں جہاں میں ہی نہیں، ہاتھ چکے ذرا آپ سا دونوں جہاں میں۔ ساڑھے بابا جی خادم حسین رضوی ہون، یا ڈاکٹر پروفیسر اشرف آصف جلالی ہون، یا حضرت قبلہ محمد الیاس عطار قادری ہون، یا آستانہ عالیہ شرک پور شریف، آستانہ عالیہ علی پور شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف دے مشائخ ہون، صاحبزادگان ہون، ہر صحیح العقیدہ بندے دا عقیدہ ہے، اے بندے دا عقیدہ ہے صحیح العقیدہ، بندے دا عقیدہ ہے کہ لبیک یا رسول اللہ،
یہ دوسرا نعرہ نہیں بلکہ عقیدہ کی مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں جدوں بھی مشکل آئے اسلام ہوتے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ جدوں بھی مصیبت آئے اسلام ہوتے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ جدوں بھی غم ٹوٹن اہل سنت و جماعت ہوتے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ میں بھی حاضر میری اولاد بھی حاضر میرے والدین بھی حاضر میرے عزیز و اقارب بھی حاضر لبیک یا رسول اللہ سونیا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 کنی شان بیان کیتی ہے مولانا شبیر الحسن جان قادری صاحب نے ماں پیو دی کنی شان بیان کیتی ہے میرے فاضل نوجوان نے بڑا مقام ہے ماں دا لیکن جدو نموسے رسالت دی باری آئے پھر باپ بھی قربان پھر ماں بھی قربان جنہ دا چہرہ بیکھیے حج دا ثواب مل دے اتنا عظیم رشتہ بھی قربان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اچھی بولو صدیق اکبر نو کون کون مان دے ہاتھ کر سارے مان دے ہو تے پھر انہاں دا ذکر کیوں نہیں کروان دے اپنے پتران دے نام محمد ابو بکر کیوں نہیں رکھ دے سکا ہی مان دے ہو ایس ویلے عمل کرنا پوے گا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفتہ بلا فضل بالتصدیق سیدنا ابو بکر صدیق اے مولا علی شیر خدا دا عقیدہ بولو بولو اے مولا حسن مجتبہ دا عقیدہ اے مولا حسین سید الشہداء دا عقیدہ اے امام زین العابدین دا عقیدہ اے امام محمد جعفر صادق دا عقیدہ امام محمد باقر دا عقیدہ امام جعفر صادق دا عقیدہ امام موسیٰ کاظم دا عقیدہ میں کتاب لکھ چکے ہیں الحمدللہ حقیقت التفضیل فی عقیدت اہل البیت الجلیل او دے وچ مولا علی تو لے کے آج تک دے صحیح النسب صحیح العقیدہ صحیح العمل صدات کرام دے میں الحمدللہ ویوز دے نقل کیتے نے نظریات نقل کیتے نے سارے سید 1400 سال تو تسلیم کر رہے نے کہ اللہ نے نبیوں تے رسولہ تو بعد سب تو اچھا مقام سیدنا ابو بکر صدیق نو عطا فرمایا بات دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں توڑی کو کتاب موجود ہے اہل بیت کے نظریات ادھے وچ بھی حوالے موجود نے حضرت صاحب خود اپنی زبان مبارک نال اعلان کرنگے اسی دیکھاں گے کہ مرید پیرانو کننا مان دے آپ پہ پتہ لگ جائے گا 1.5 روپیہ بھی حرام ہے ادارے چل رہے نے اٹھو بیدار ہو جاؤ اپنی زندگی دا اپنی بندگی دا اپنی تابندگی دا عملی مظاہرہ کرو میں کی عرض کر رہے ہیں سجنوں سنو لبیک یا رسول اللہ دا کی مطلب ہے یا رسول اللہ سی حاضر ہاں سیدنا ابو بکر صدیق دے باپ نے گستاخی کی تھی آپ نے کھچ کے تھپڑ مارے باپ دا منہ دوسرے پاسے کر دیتا لوکا کہ ابو بکر ایسی کھیائی باپ دیئے شانی باپ نو تھپڑ مارے آپ نے 2 ٹوک فیصلہ کیتا فرمایا لوگوں سن لو اسی باپ نو مننے ہاں لیکن پہلے کملی والے مصطفیٰ نو مننے ہاں باپ اوہی باپ ہے جڑا رسول اللہ دا غلام ہے میں علماء دی خدمت ہاتھ بن کے عرض کرنا بڑا نازک دور ہے لوگ ایک جملہ پکڑ دینے او دے ہوتے کلیاں پالن دینے ماں دی شان بیان کرو پیو دی شان بیان کرو پیر دی شان بیان کرو استاد دی شان بیان کرو تے نال ضرور دسیا کرو پیر اوے جڑا رسول اللہ تو قربان ہے ماں اوے جڑی رسول اللہ تو قربان ہے باپ اوے جڑا رسول اللہ تو قربان ہے استاد اوے جڑا رسول اللہ تو قربان ہے اگر کوئی رسول اللہ تو قربان نہیں کوئی پیو نہیں کوئی ماں نہیں کوئی مولوی نہیں کوئی پیر نہیں کوئی استاد نہیں اے جنوں بھی شان ملی ہے میرے کملی والے مصطفیٰ دا صدقہ ملی صلی اللہ علیہ وسلم تھپڑ مارے کھچ حضرت سعد بن ابی وقاص دی والدہ
نے جس لئے ویکھیا بیٹا کلمہ پڑھ گیا 16 سال دی عمر چاپ نے کلمہ پڑھیا چوتھے یا پنجویں فرد نے السابقون الاولون وچ رسول اللہ نے انہاں واسطے اپنے والدین جمع فرمائے اسلام دا سب تو پہلا تیر چلان والا مرد حر حضرت سعد بن ابی وقاص صحابہ بدر تمام مشاہد اور غزوات میں شریک ہونے والا غازی اسلام عشرہ مبشرہ جدا نام لے کے رسول اللہ نے جنت دی سند عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کہنے لگی پترا میں تپے بیٹھن لگیاں نہ کچھ کھانا جے نہ کچھ پینا جے نہ چھاویں جانا جے اماں تو چانی کیاں کہنے لگی نبی دا دامن چھڑ دے سعد بن نبی وقاص نے فرمایا ماں لمبیاں چوڑیاں گلہ نہیں 2 حرفی گلے تیری 1000 جان ہوئے ایک باری نکلے ایک باری تیرے جسم میں داخل ہو جائے تو مر جائے آخر وچ میں رسول اللہ دا دامن نہیں چھڑ سکدا ماں اوہی ماں ہے جڑی محمد مصطفیٰ تو قربان اچھی بولو ذرا فی سبیل اللہ سبحان اللہ پڑھنا چاہتے ہو کہ نہیں لنگر تیار ہے کھانا تسی یہ نام مولویاں دا لگنا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے آؤ ذرا مل کے حق ادا کرنے دی کوشش کرو تاکہ انڈیا دی اس بے غیرت عورت تک پیغام چلا جائے کہ مسلمان زندہ نے اور بیدار نے کوئی زبان خاموش نہ رہے آؤ مل کے پڑھیے محمد ہمارے بڑی شان والے ہاتھ چکے محمد ہمارے والے محمد ہمارے بڑی شان والے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اے نقش بندیاں دی قوالی ہے جدے وچ نہ چمٹا ہے نہ ڈھولے نہ چھانا ہے نہ بنگڑا ہے اے نقش بندیاں دی قوالی ہے بغیر ساز تو دوستان گرامی بغیر مزامیر اور مدافیر تو جڑا نقش بندی یہ مل کے بولے گا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ فلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے مولویاں دی آواز اچھی ہونی چاہیے کیونکہ ساریاں ریل پہلا اے نبی پاک دے ذکر دا صدقہ اہی دے 10 دن پٹھے دے نہیں کر سکتے چنگا کھانے ہیں چنگا لانے ہیں حق ادا کیوں نہیں کر دے ہر مولوی سارے نہ روچی بولے محمد ہمارے بڑی شان لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میدان بدر وچ حضرت عمر فاروق نے سکا ماموں قتل کیتا میدان بدر وچ مولا علی شیر خدا نے سکا چچا زاد بھائی قتل کیتا میدان بدر وچ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنا باپ قتل کیتا باپ سکا باپ تلوار لے کے آیا آپ اگے کھڑے ہو گئے صحابہ نے کہا پیچھے ہٹ جو اسی مقابلہ کرنے ہیں پتر پیو نہ لڑدا چنگا نہیں لگدا فرمایا سجنوں پیچھے ہٹ جاؤ اج باپ نو میں دسنا چاہنا کہ رسول اللہ دے نام تو ہر رشتہ قربان اسی رشتہ داریاں پالنے ہیں اسی تعلقات بیکھنے ہیں چول تو چول بندہ جی سر تے چکے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غیرت حمیت دوستان گرامی او دا نام و نشان معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ مٹدا جا رہا ہے کوئی مسلط نہیں جدو حضور دا نام آ جائے اللہ دی قسم ہر چیز قربان ہے ہر چیز قربان ہے پھر ایمان دی معراج نصیب ہوئے گی نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا اور زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے خدا شاہد ہے خدا شاہد ہے
کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، سبحان اللہ دی چھل آئے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ پہلا نعرہ تاجدار ختم نبوت، نعرہ نہیں عقیدہ۔ دوسرا نعرہ لبیک یا رسول اللہ، یہ صرف نعرہ نہیں عقیدہ۔ اور تیسرا نعرہ، تیسرا عقیدہ، ہر صحابی نبی جنتی، مزہ نہیں ہے۔ کوئی تھے جراثیم ہے کوئی رافضیت دا؟ بولو نہیں، پھر بولو ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی۔ اچھا دیکھو بدبختی دی انتہا، اس ویلے جنہیں بھی تفضیلیے نے نا ڈبل شاہ نے تے انہوں دے ہواری اور ڈاکٹر عامر لیاقت دا دفاع کر رہے نے، ٹی وی چینلہ ہوتے ہو دی شان بیان کر رہے نے اور کہہ رہے نے دیکھو جی اللہ توبہ قبول کر سکتا ہے، اللہ جنہوں چاہے معاف کر سکتا ہے، تو اسی کون ہوندے ہو محاسبہ کرنا لے، یہ سوال ہی نہیں، اللہ جنہوں چاہے بخشے، یہ گل ہی نہیں۔ لیکن تہاڈی بدبختی ہوتے رونا آ رہا ہے کہ تسی دفاع کر لگو تے 14ویں 15ویں صدی دے ایک آزاد خیال بندے دا دفاع کرو، اور اگر تانوں توفیق نہ ہوئے تے نبی پاک دے صحابہ دے دفاع دی توفیق نہ ہوئے، اس ویلے تسی تنقید کرو، اس ویلے تسی توہین کرو، کدی صدیق اکبر ہوتے تبرہ کرو، کدی فاروق اعظم ہوتے تبرہ کرو، کدی عثمان غنی ہوتے تبرہ کرو، کدی عشرہ مبشرہ ہوتے تبرہ کرو، کدی اصحاب جمل اصحاب سفین دا محاسبہ کرو۔ بدبختو تہاڈی اوقات کی ہے، ہر صحابی نبی جنتی، اے اہل اسلام دا عقیدہ ہے، اہل اسلام دا عقیدہ کسے ڈبل شاہ نے نہیں بنایا، کسے ڈبل پیر نے نہیں بنایا، اور کسے جھوٹے نقیب نے نہیں بنایا، کسے بے غیرت نات خون نے نہیں بنایا۔ اہل سنت اہل اسلام دا عقیدہ رب دے قرآن تو ثابت ہے، وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ توجہ، کوئی منجی سدھی کر کے سامیں پاہمیں پٹھی کر کے سامیں، اور رب نو کوئی پرواہ نہیں ہو، رب نے اپنے نبی دے ہر صحابی نال جنت دا وعدہ فرما لے۔ ابو بکر صدیق جنتی، بولو یار اچھی بولو، اور زبان کی کرنی ہے جی ساڑھے نال نہ بولے، پھر تو انہوں قبر چ کنے بولن دینا ہے، تھے بولو گے تے اتھے بولو گے۔ آنکھو ابو بکر صدیق جنتی، عمر فاروق، آواز آئے عمر فاروق، عثمان غنی، انہوں نبی دی عزت دی قسم جڑا پورا زور لا کے نعرہ بلند نہ کرے، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ زبیر، سعید و سعد، ابو عبیدہ بن جراح، سعید ابن زید، دوستو جنتی جنتی، اللہ دی قسم امیر معاویہ، بولو امیر معاویہ، ابو بکر صدیق تو لے کے امیر معاویہ تک، امیر معاویہ تو لے کے واشی بن حرب تک، جننے میرے مصطفیٰ نو ایک نظر بھی ویکھے ہے، اللہ نے او دے نال جنت دا وعدہ فرما لے۔ اپنا عقیدہ خراب نہ کرے جے کسے نے کم نہیں جی آنا، انہوں نے ایتھے کم نہیں آنا، قبر چ کنے کم آنا ہے، قبر چ مدینے دے تاجدار دے کم آنا ہے۔ اپنا عقیدہ نہ خراب کرے جے، پیر نو اس واسطے پھڑی دیا کہ وہ جنت چ لے جائے۔ اے جملہ سننا جے جڑا چودھری ہن تک نہیں بولیا، قسم کھا کے بیٹھا ہے، انشاءاللہ ہن ضرور بولے گا، پیران دے جوڑیاں دا صدقہ۔ ایک بندہ بیعت کر رہا ہے، میں کہتا ہوں بیعت کیوں کر رہے ہیں پیر صاحب؟ کہندہ ہے جنتی ہو جان، دو ہی مقصد نے نا، ایک روزگار چل جائے، نظرانے آن، دوسرا مقصد کی ہے بندے جنتی ہو جان۔ وہ دوسرے پاسے تے آندے نہیں، انہیں فوراً کہا جی اسی تے اس واسطے بیعت کر رہے ہیں کہ اے جنتی ہو جان، اور مرید دا مقصد بھی یہ ہے کہ نمازاں بھی پیر ہی پڑھ چھڑے، روزے بھی پیر ہی رکھ چھڑے، داڑھی بھی پیر ہی رکھے، امامہ بھی پیر ہی کرے۔ اسی تے فی سبیل اللہ تھے آئے ہیں لنگر کھان واسطے، سال تو بعد 1000 روپیہ دوں گے، سرکار زندہ باد، اسی بھی زندہ باد۔ آج کل پیری مریدی اللہ ماشاءاللہ آئے ہوئے۔ سنو دوستان گرامی، میں کیا
جڑا تیرے ہاتھ تے بیعت ہوئے سبحان اللہ کہنے دی تیاری کر لو حق ادا کرنا جے میں کیا پیرا جڑا تیرے ہاتھ تے بیعت ہوئے وہ جنتی ہے تے جڑا رسول اللہ دے ہاتھ تے بیعت ہوئے ہیں وہ دیتے فتوے صادر کر لگیا حیا نہیں آندی تو امیر معاویہ دا محاسبہ کریں تیری اوقات کی ہے تو نبی دے صحابہ تے تبرہ کریں تیری اوقات کی ہے تنو پوچھنا کنے میں ساری کائنات دے ولی حضور غوث اعظم دے برابر ہو جان اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ تے خربان دی تعداد وچ ہو جان ساری کائنات بھر جائے ایسی عظمت والے ولیاں دے نال اللہ دی قسم میرے نبی دے کسے اوس صحابی دے جوڑیاں نہ لگی ہوئی مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہیں ساری زندگی صرف ایک نظر میرے کملی والے مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ ایک بندہ کہنا جی فرق کریا کرو کنہ ویکھیا ہون بولو گے چس آئے گی کنہ ویکھیا ہفتہ ویکھیا 2 ہفتے ویکھیا 2 مہینے ویکھیا تولا کا رٹ لائیے میں کیا اے نہ آکھیا کر کہ کنہ ویکھیا ظالمہ اے آکھیا کر کنوں ویکھیا او کون ہے جنوں ویکھیا او جنوں رب ویکھدا ہے جدا رخ و دوہا جدی ظلف واللیل اذا سجا جنہوں اللہ نے حسن و جمال دا شاہکار بنایا ہے جنہوں ایک نظر دیکھے بندہ مقام صحابیتوں تے فائز ہو جائے تے ساری کائنات دے اولیاء او دے قدمہ دی توڑنو ترس دے ہون حضور غوث اعظم فرماندے نے منو کسے دا کوئی پتہ نہیں میرا یہ عقیدہ ہے اگر منو پتہ چلے امیر معاویہ دی سواری آ رہی ہے میں رستے وچ کھڑا ہوانگا تے میں دعا کرانگا انہاں دے گھوڑے دے سما نہ لگی ہوئی مٹی میری ابا ہوتے میرے لباس ہوتے گرے میں سمجھاں گا عبدالقادر جیلانی نو ولایت دی معراج نصیب ہو گئی پیران دے پیر دا عقیدہ ہے یہ بولو کدہ عقیدہ ہے پوچھی بولو کدہ عقیدہ ہے پوچھی امام ربانی مجدد الفسانی کو لوں میں وہ مکتوبات علیحدہ کر دیتے نے رد روافظ وچ جڑے آپ نے رقم فرمائے نے اے حوالہ پتہ نہیں کنی مرتبہ آپ نے نوٹ کیتا ہے کس نے عبداللہ بن مبارک نے پوچھیا حضور عمر بن عبدالعزیز دی شان زیادہ ہے کہ امیر معاویہ دی شان زیادہ ہے فرمایا اس موازنے مقابلے دی کی تو کہ کتھے امیر معاویہ صحابی رسول کتھے عمر بن عبدالعزیز فرمایا امیر معاویہ دے کوڑے دے نتھنیا وچ جڑی مٹی پھسی ہوئی ہے عمر بن عبدالعزیز جیسا امیر المومنین اور خلیفہ راشد اس مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکدا اللہ نے رسول اللہ دے صحابہ نو شان عطا فرمائی امینہ کسے دے پیچھے جا کے گمراہ ہویا جی انہاں دے ہور مقصد نے تو انہوں صرف بریانی دی پلیٹ ہی لبنی ہے کروڑا روپیہ انہوں نے کھانا ہے اللہ دی قسم ارباں کھرباں روپیہ بھی آ جائے شیر ربانی دے غیرت مند غلام اپنا ایمان نہیں بیچن گے عقیدہ اوہی رکھن گے جدے تے قرآن دی مور لگی ہے مصطفیٰ دے فرمان دی مور لگی سجنو چوتھا نعرہ من سبا نبیان چلو چپ کر گئے گل ختم کریے چند منٹ دے اندر من سبا نبیان سارے نہیں بولے من سبا نبیان سب تو بہتر ہے کہ بندہ قانون دا احترام کرے میں اصلی صحیح فتوہ دے رہا جذباتی گل نہیں کر رہا بہتر ہے کہ گستاخ رسول نو خود عدالت سزا دے جج سزا دے تسی قانون ہاتھ وچ نہ لو لیکن جتھے اندھیر نگری چوپٹ راج ہوئے کوئی پوچھنے والا نہ ہوئے جدوں دا قانون بنیا ایک بندہ بھی پھانسی تے نہ لٹکایا گیا ہوئے الٹا جنہیں گستاخ نے وہ ویزے لے لے کے باہر جا رہے ہیں باہر دے دجالہ نال ملاقات کر رہے ہیں پاکستان دے آئین قانون تہذیب غیرت دا تمسخر اڑا رہے ہیں پھر ایک غیرت مند نوجوان کی کلے گا میں فتوہ نہیں صادر کردہ میں پاکستان دی عدلیہ دے سامنے سراپا سوال بن کے کھڑا کہ جدوں تسی سزا نہیں دو گے نبی پاک دے گستاخ اور بے ادب نو دسو پھر ممتاز حسین قادری کی کرے گا دسو پھر عامر چیمہ کی کرے گا دسو پھر تنویر قادری کی کرے گا دسو پھر نبی پاک دا غلام کی کرے گا
اوے حضور دے ہر غلام دا تے عقیدہ ہے وے اے زمین رب دی زمین ہے، اس زمین اتے یا تے نبی دا گستاخ رہ سکتا ہے یا پھر نبی دا غلام رہ سکتا ہے۔ میں اشتعال نہیں دلا رہا، میں جلوس کڈن دی تیاری نہیں کر رہا، اپنی قیادت چمکانا بھی مقصود نہیں، اسی پر عمل لوگ ہاں۔ میں ججاں دے کے سوال کرنا کہ جدو تسی اپنا فریضہ سر انجام نہ دو گے، سیاسی گلاں واسطے رات دے 12 بجے عدالت کھل سکتی ہے، ناموس رسالت واسطے نہیں کھل سکتی؟ ہزارہ عدالتہ ناموس رسالت دے جذبے تو عقیدے تو قربان، یہی وجہ کہ لوگ کھل گئے نے۔ انڈیا جو گستاخی ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، اور اسی اپنے لیڈروں نے بھی کہنے ہیں گستاخ گستاخ ہے، پاویں وہ فرانس دا ہوئے، پاویں وہ انڈیا دا ہوئے، حکومت پاویں عمران خان دی ہوئے یا پھر نون لیگ تے پیپل پارٹی دی ہوئے، سجنا عقیدہ او ہوئی ہے جڑا قرآن حدیث والا، صحابہ اور اہل بیت والا، پھر ونڈا نہیں پانیاں، ڈنڈیاں نہیں مارنیاں، فرانس دا سفیر کڑیا جائے تے انڈیا دا سفیر نہ کڑیا جائے، نہیں، جتھے بھی گستاخ مل جائے پھر او دا ایک کوئی قانون ہے، من سب نبیاً فقتلہو، اے قرآن دا فلسفہ حیات ہے، اے حدیث دا مطمع نظر ہے، اے اسلام دی تعلیمات دا عظیم پہلو ہے۔ اگر نبی دی ناموس بھی امت وچ محفوظ نہیں تے پھر زندہ رہن دا کوئی حق نہیں۔ دوستان گرامی، اے ہوئی نظریہ بابا جی خادم حسین رضوی نے بیان فرمایا، اے ہوئی نظریہ دیگر علماء برحق بیان کر رہے نے کہ پھر مسلط نہیں دیکھی جائے گی، عدلیہ نو سوال پوچھا جائے گا کہ جج صاحب دسو ہن کی فیصلہ ہونا چاہیے۔ دوستان گرامی، اس واسطے ساڈا عقیدہ ہے کہ نبی دا گستاخ واجب القتل ہے، گستاخ رسول کی ایک سزا، بولو سر تن سے جدا، اچھی بولو سر تن سے جدا، اللہ دی زمین اتے یا گستاخ باقی رہ سکتے نے یا مصطفیٰ دے غلام باقی رہ سکتے۔ گل دی چاس آئی ہے کہ نہیں؟ آخر چ پیغام سدھا تے سادہ آسان، ہنگ لگے نہ پھڑکڑی رنگ چوکھا ہے، 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ، نہ میں تو انہوں جیلہ میں چلے جانا چاہنا، نہ میں تو انہوں چوکا میں چلے جانا چاہنا، فائدہ زیادہ نہ ہویا علماء میں نو جھوٹا کر دینا، کوئی پائیدار گل کرو، ایجیٹیشن کرو، احتجاج کرو، نعرے مارو، لیکن اس نعرے دا کی فائدہ ہے کہ سارا دن بندہ پسینہ کڑ لوے لبیک لبیک دا نعرہ مار دیاں تے رات نو جا کے پھر انڈیا دا ڈرامہ بیکھے، پھر انڈیا دی فلم چلائے، پھر کوئی میچ نہ چھڑے، بولو پھر میوزک انڈیا دا پسند آئے تے سکھاں واسطے تعزیتی اجلاس بلائے جائیں، ہاں جی، تے بندہ پیر ہوئے مولوی ہوئے اللہ ماشاءاللہ کرتار پرچوں حلوہ کھا کے نکلے، وہ حلوہ دا ایک کوئی تاثیر ہے، وہ دے لوازمات بھی ایک ہی نے علامہ صاحب، ہر حلوے سے سونگی پہندی ہے، بادام پہندے نے، گری پہندی ہے، شوارے پہندے نے، کیوں پہندہ ہے، دیسی ہوئے یا ڈالڈا ہوئے، جو بھی ہوئے، پاہمیں وہ کرتار پور پکے، پاہمیں وہ شرک پور تے علی پور پکے، حلوے دا فارمولہ ایک ہی ہے لیکن تاثیر وچ فرق ہے۔ اگر بندہ کرتار پورو کھائے گا تے بے غیرت ہوئے گا، اگر شرک پور شریف جا کے کھائے گا تے رسول اللہ دا غلام بنے گا، علی پور شریف جا کے کھائے گا تے رسول اللہ دا غلام بنے گا، سونگیاں ہوئی نے، شوارے ہوئی نے، اللہ اکبر سوجیاں ہوئی نے، یہ جگہ دا اثر ہے، یہ تھے کرتار پورو نہیں کر رہے ہیں، ساڑھا وہ علاقہ انج جا رہے ہیں، ہرل پیر بھی تے مولوی بھی، وہ بغیر تو ادھر اور بہترے لاگے مکان شریف ہے، سڑک تے کھلو کے حضرت خواجہ امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے گنبد دا دیدار ہی کر لو، ہیں کون ہے گرو تے کون ہے نانک جنہیں رسول اللہ دی موجودگی چ اپنی شریعت چلائی؟ اسی نہیں من دے حضور دی موجودگی چ موسیٰ نبی دا کلمہ نہیں چل سکدا، گرو نانک دا مذہب کیوں چل سکدا ہے؟ اسی کل بھی حضور دے غلام سی، آج بھی حضور دے غلام ہاں، ہمیشہ حضور دے غلام رہا۔ تسی سبحان اللہ کیا چھڑو؟ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تغدو میں درویش کو پہناتی ہے تاج سر دارا، کوئی فیصلہ کرو، میری دعائے حضرت صاحب بھی آمین آکھن گے، علماء بھی آمین آکھن گے،
کسی میرے جے نکمے دی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، ٹینشن نہ لیا جے. دعا واسطے ضروری نہیں کہ بہت وڈا بندہ گدی نشین ہوئے تے تاں ہی قبول ہوئے. میرے جے گناہگار دی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے. میری دعا ہے یا اللہ انہاں سارے نوں ایک ایک بیٹا عطا فرما. آمین تے کہہ چھڑو. اچھا بابیاں دی آواز اچھی ہے تے منڈے مایوس ہو گئے نے. آکھو ذرا یا اللہ نہ سارے نوں ایک ایک پتر عطا فرما. اجے مزہ نہیں آیا اچھی آکھو. او نماز چوچی آمین نہیں آکھنا ایتھے کہہ سکدے ہو اللہ تعالیٰ انہاں سارے نوں ایک ایک بیٹا عطا فرما. ان تسی وعدہ کرو کہ اس بیٹے دا نام رکھاں گے محمد ابو بکر. پکا وعدہ؟ اور تسی تھلیوں شروع ہوندے ہو اگے کچھ بھی نہیں ہوندہ تے پریشان ہو جاندے ہو مولوی کی کرے پیر کی کرے اتوں شروع ہویا کرو. تڑپ اٹھو گے میرے جملے سن گے. پورے پاکستان صرف جملے میرے کولوں ہی الحمدللہ سنیں گے کیونکہ اسی کیسٹ سن کے تقریر نہیں کر دے. الحمدللہ سنو جس گھر وچ ابو بکر آئے نا پیچھے عمر بھی آئے گا. گل تواڈے اتوں دی لنگھی. جتھے عمر آئے پیچھے عثمان بھی آئے گا. جے عثمان آئے تے پیچھے علی بھی آئے گا. جے علی آئے تے پیچھے حسن بھی آئے گا. جے حسن آئے تے پیچھے حسین بھی آئے گا. وہ اننے کے بڑے نے. اچھی بولو ذرا اچھی آنکھو فی سبیل اللہ سبحان اللہ. رکھو گے نام محمد ابو بکر. گلیاں دے نام رکھو ابو بکر سٹریٹ، عمر سٹریٹ، عثمان سٹریٹ، علی سٹریٹ، حسن چوک، حسین چوک. رکھو گے نام. جتھے کرانچ لکھ دیو گجر ہاؤس، راجپوت ہاؤس، چیمہ ہاؤس، چٹھا ہاؤس، میاں ہاؤس، وڑائچ ہاؤس، اتھے لکھو ابو بکر صدیق اکبر ہاؤس، عمر فاروق اعظم ہاؤس، عثمان غنی ذوالنورین ہاؤس، مولا علی المرتضی شیر خدا ہاؤس. جس گھر وچ نبی دے 4 یاراں دے نام لگے ہونگے نہ اتھے کالا علم آئے گا، نہ اتھے پوت چلے گا، نہ اتھے چڑیل چلے گی. دوستو نہ اتھے سیل دے کنڈے کچھ اثر دکھانگے. اتھے نازل ہوئے گی تے خدا دی رحمت نازل ہوئے گی، مصطفیٰ دی برکت نازل ہوئے گی. اے ساڑھے بابے اصحابِ کاف دے نام لکھ کے دیندے نے اوکھے اوکھے. پڑھنا لکھنا انہوں کچھ نہیں ہوندہ کیونکہ پیدائشی جاہل ہوندے نے. اللہ ماشاءاللہ وہ اصحابِ کاف دے نام لکھ کے دیندے نے. اے جی برکت ہے برکت ہے میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن لکھ اصحابِ کاف ایک پاسے اصحاب محمد دا کوئی مقابلہ نہیں. آل محمد دا کوئی مقابلہ نہیں. نبی دے آل دے نام لکھو، نبی دے اہل بیت دے نام لکھو، نبی دے صحابہ کرام دے نام لکھو، امت محمدیہ دے اولیاء دے نام لکھو. اللہ ہر پاسے رحمتان دی برسات نازل فرمائے گا. فی سبیل اللہ کہہ سکتے ہو سبحان اللہ. تقریر ختم ہے. آؤ آخر دے اندر بیان کریے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. 1 یا 2 منٹ دے اندر سارے بولو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے یا اللہ جڑا اچھی بولے اسے سال مدینہ شریف دی حاضری نصیب ہو جائے. جڑا محبت نہ بولے اسے سال نبی پاک دی صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی دی زیارت نصیب ہو جائے. اسے سال شیر ربانی شاہ لسانی دی زیارت نصیب ہو جائے. جڑا محبت نہ بولے انہوں میرے امام ربانی مجدد الفسانی دا دیدار نصیب ہو جائے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے، مل گئے براندے والے سین والے سمجھنے کم چلدا پیا ہے. ساڑی جگہ فرشتے پڑھ لیں گے. تسی بھی حق ادا کرو کیونکہ لنگر تواڈے زیادہ قریب ہے، حوصلہ تواڈے جو زیادہ ہونا چاہیے ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. مل گئے مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ، ان کو روز جزا اور کیا تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت، بولو بولو تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہر صحابی نبی، اچھی بولو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا وما علینا